العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے توابع کسے کہتے ہیں، توابع کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی توابع 5 ہیں، اور ان توابع کی 5 قسموں میں سے پہلی قسم صفت کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ صفت کی 2 قسمیں ہیں. صفت جو اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے یعنی موصوف کے بارے میں بتلائے، یا یہ کہ موصوف سے جو متعلق ہو اس کے بارے میں بتلائے. تو صفت یا تو اپنے بارے میں بتلاتی ہے یا اپنے موصوف کے متعلق کے بارے میں بتلاتی ہے، اور اس کی مثالیں بھی کل ہم نے پڑھی تھی. آج موصوف صفت، کیونکہ صفت جو ہے بالکل موصوف ہی ہوتی ہے، موصوف کی طرح اس کو اعراب بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی. صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، لیکن جب یہ صفت موصوف کے بجائے موصوف کے متعلق کی حالت بیان کرتی ہے تو تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. انہی 2 فرقوں کو انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے. صفت کی پہلی قسم بیک وقت 10 چیزوں میں سے 4 میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، یعنی 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. تعریف تنکیر، تعریف یعنی معرفہ ہونا، تنکیر یعنی نکرہ ہونا. یعنی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. نمبر 2 پہ ہے تذکیر تانیث، یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اور موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لائی جائے گی. یہ ہو گئی تذکیر و تانیث. اور افراد تثنیہ جمع میں سے ایک، یعنی افراد یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت اس کی واحد کی شکل میں آئے گی، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت جمع تثنیہ کی شکل میں آئے گی. اسی طرح موصوف اگر جمع کی شکل میں ہے تو صفت جمع کی شکل میں آئے گی. یہ 3 ہوئی. اب چوتھی جو چیز تھی رفع نصب جر میں سے ایک، یعنی اگر موصوف پر رفع ہے تو صفت پر بھی رفع، موصوف پر نصب ہے تو صفت پر بھی نصب، اور موصوف پر جر ہے تو صفت تو جر میں سے تو موصوف پر بھی جر آئے گا. اب ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے 4 چیزیں ہیں، 4 خانے بنے ہوئے ہیں. تعریف تنکیر میں سے ایک، یعنی یا تو معرفہ یا تو نکرہ، تو ان میں سے کوئی ایک. تذکیر تانیث میں سے ایک، یعنی یا تو تذکیر یا تو تانیث. اور افراد تثنیہ جمع 3 میں سے ایک، کوئی اسم واحد ہوگا، یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، تینوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. رفع نصب جر یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک. تو 10 چیزیں ہیں، 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزیں موصوف میں جو پائی جائیں گی تو وہی صفت میں بھی پائی جائے گی. اس کی مثال دیکھتے ہیں. رجل عالم، اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تنکیر ہے، یعنی رجل بھی نکرہ ہے، عالم صفت جو ہے وہ بھی نکرہ ہے، یہاں پر معرفہ نہیں لایا گیا ہے. دوسرا یہاں پر تذکیر تانیث میں مذکر اور مؤنث ہے، دونوں مذکر ہیں، اور عالم بھی مذکر، رجل مذکر ہے، عالم بھی مذکر ہے، تو تذکیر اور تانیث میں سے تذکیر ہے یہاں پر. اسی طرح افراد تثنیہ جمع میں سے ایک، تو یہاں پر واحد کی مثال ہے، افراد ہے، رجل بھی مفرد ہے اور عالم بھی مفرد ہے. اسی طرح رجلانی عالمانی، اس مثال میں رجلانی بھی نکرہ اور عالمانی بھی نکرہ، دونوں مذکر، دونوں تثنیہ ہیں، رجلانی بھی تثنیہ ہے اور عالمانی بھی تثنیہ ہے، اور رفع دیا گیا ہے الف کی شکل میں کیونکہ تثنیہ ہے، جیسا کہ اعراب کے اس میں پڑھ چکے ہیں. تیسری مثال رجال عالمون میں آپ دیکھ سکتے ہیں، رجال میں نکرہ ہے، عالمون بھی نکرہ ہے، اور رجال پر رجال مذکر ہے تو عالمون بھی مذکر ہے. افراد تثنیہ جمع میں سے جمع کی مثال ہے، تو موصوف بھی جمع اور صفت بھی جمع کی شکل میں آ رہی ہے، اور دونوں پر اعراب رفع آ رہا ہے. رجال پر یہ جمع مکسر منصرف ہے، اعراب نمبر 1 حالت رفع میں ضمہ کی شکل میں، تنوین کی شکل میں، اور عالمون جمع مذکر سالم ہے تو واو ماقل مضموم کی شکل میں اعراب آیا ہے. اب امرأۃ عالمۃ یہ مؤنث کی مثال ہے، یہاں پر تنکیر ہے، دونوں نکرہ ہیں، اور تذکیر تانیث میں سے دونوں مؤنث ہیں، تانیث ہے، مؤنث تو امرأۃ مؤنث، عالمۃ مؤنث. افراد تثنیہ جمع میں سے افراد ہے،
اور رفع نصب جر میں سے رفع آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امرأتانی عالمتانی، یہاں پر تثنیہ ہے، دونوں نکرہ ہے، اور افراد تثنیہ میں سے تثنیہ ہے، اور رفع آیا ہے الف کی شکل میں۔ نسوۃ عالمات، اس کے اندر نسوۃ موصوف جمع ہے، عالمات جمع ہے، نسوۃ مؤنث ہے تو عالمات بھی مؤنث ہے، اور دونوں نکرہ ہے، اور رفع آیا ہے یہاں پر ضمہ کی شکل میں، اور عالمات میں رفع آیا ہے تنوین ضمہ کی شکل میں، لیکن نسوۃ کا جو اعراب ہے وہ اعراب نمبر 1 ہے، اور عالمات والا جو ہے وہ اعراب نمبر 2 ہے جو جمع مؤنث سالم کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوگی صفت کی پہلی قسم، 10 چیزوں میں سے 4 مطبوع کے موافق ہوں گی۔ لیکن جب دوسری قسم آ گئی تو اس میں بیک وقت 4 چیزوں میں سے 2 مطبوع کے موافق ہوں گی اور 2 مطبوع کے متعلق ہوں گی۔ جیسے 2 چیزیں موصوف کے مطابق ہوں گی اور 2 چیزیں مطبوع کے متعلق کے مطابق ہوں گی۔ صفت کی دوسری قسم ایک بیک وقت 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں موافق ہوگی، کیونکہ 10 چیزیں ہیں تو 10 چیزیں بڑھ جاتی ہیں 5 میں، 5 موصوف کے لیے ہو جاتی ہیں اور 5 موصوف کے متعلق کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تعریف تنکیر میں سے 1، رفع نصب جر میں سے 1، جیسے جاءتنی امرأۃ عالم ابنہا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امرأۃ موصوف ہے، لیکن عالم جو ہے یہ صفت تو بن رہا ہے، لیکن امرأۃ کی صفت نہیں، امرأۃ کی صفت علم نہیں بتا رہا، بلکہ امرأۃ کا جو لڑکا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی عورت آئی جس کا بیٹا عالم ہے، تو عالم نے امرأۃ کے متعلق کی حالت بتلائی۔ تو یہاں پر اعراب دیکھیں گے تو امرأۃ نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے، رفع نصب جر میں سے 1 آیا تو امرأۃ پر بھی مرفوع اور عالم بھی مرفوع ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر یہاں پر جو 5 چیزوں میں سے، اب 10 چیزوں میں سے 5 چیزیں تو ہوئی، لیکن اگر موصوف کے متعلق بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 2 چیزیں ادھر چلی جاتی ہیں، یعنی اگر افراد تثنیہ جمع میں سے یہ موصوف کے متعلق ہوگا، اور اسی طرح تذکیر اور تانیث میں بھی یہ مطبوع کے متعلق نہیں، مطبوع کے متعلق کے مطابق ہوگی، مطبوع کے طرح نہیں ہوگی بلکہ مطبوع کے متعلق کی طرح ہوگی۔ اب نکرہ موصوفہ کی صفت کبھی جملے خبریہ کی شکل میں آتی ہے، اس وقت اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو نکرہ کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ صفت کبھی جملہ خبریہ، موصوف نکرہ ہوتا ہے اور صفت جملہ پوری جملے کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے لہم جناتن۔ اب یہاں پر جناتن نکرہ ہے، اب اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ پوری تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، یہ پورا جملہ خبریہ ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، تو یہاں پر یہ پورا جملہ یہ جناتن کی صفت بن رہا ہے، اور جناتن جو موصوف ہے اس کے لیے ایک ضمیر لوٹنے والی اس جملے میں ہونا چاہیے، جیسے اس جملے کے اندر ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے، اور ترجمہ کرتے وقت لہم، ان کے لیے جناتن ایسے باغات ہوں گے۔ موصوف صفت میں صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، لیکن جب خبر صفت اس طرح آتی ہے کہ جملے کی شکل میں آئے تو صفت سے پہلے ایسا ویسا لگاتے ہیں، تو ان کے لیے جنات ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اسی طرح صفت جب جملے جیسے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لہم جناتن تجری من تحت الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی، تو موصوف سے پہلے ایسا ایسے ایسی لگایا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ موصوف صفت کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.